جو فچ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ سوچئے کہ ایک مالیاتی چیزوں معاملات پر نظر رکھنے والا ادارہ اور اس کی جانب سے جب آپ کے گورننس کے معاملات پر اور حکومت کو کب جانا ہے، کب تک رکنا ہے، کس کو کب تک جیل میں رہنا ہے، اس معاملے پر جب بات کی جائے تو بڑی حیران کن ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بیسکلی آپ کے سامنے سلائیڈز کی صورت میں شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ جی رواں مالی سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے متعلق فچ نے بات کی ہے کہ وہ جی ڈی پی کا 1% تک رہ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال تجارتی خسارہ جی ڈی پی کا 7.7% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اچھا، پھر ڈالر کے حوالے سے بھی بتایا کہ ڈالر مزید اوپر جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ 310 روپے تک اس کی قیمت پہنچ سکتی ہے۔ آئندہ عام انتخابات سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2029 میں ہی ہوں گے، یعنی کہ وہ 5 سال کا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اب تک کوئی وزیر اعظم 5 سال کا دورانیہ مکمل نہیں کر پایا۔ اچھا، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی تھریٹس کے باعث سرمایہ کاری متاثر ہوئی، سیاسی عدم استحکام بڑھا تو ملکی معیشت ریکوری کے راستے سے ڈی ریل ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3.8% یعنی کہ 3.8% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور مالی سال 2027 کے دوران بھی یہی نمبر رہے گا 3.8% کا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال میں فی کس آمدن 4,10,497 روپے تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور آئندہ مالی سال فی کس آمدن 4,42,024 روپے تک ریکارڈ ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ تو یہ بیسکلی کچھ نمبرز تھے جن کے حوالے سے فچ کی اس رپورٹ میں بات کی گئی ہے۔ فی الوقت فچ کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گیم میں جو مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب ہیں جی، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی عامر بھائی فار بینگ ود اس، اور حسن ایوب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں یہ جو اوور آل جو ایک تو سیاسی صورتحال جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور خاص طور پر یہ بڑی حیران کن جو رپورٹ سامنے آئی ہے۔ تو اسٹارٹنگ فرام یو عامر ضیاء صاحب، یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس معاملات پہ آپ بھی نظر رکھتے ہیں، یہ فچ کی جانب سے یہ جو پریڈکشنز کہ جی اتنے عرصے تک حکومت رہے گی، اور وہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ جیل میں ہی آگے بھی ان کے رہنے کی انہوں نے ایک پیشگوئی کی ہے، یہ کہاں سے ان کے پاس یہ خبریں پہنچتی ہیں فچ جیسے اداروں کے پاس؟ کس بنیاد پر یہ پریڈکشنز اس طرح کی کر رہے ہیں؟ جی سچی صاحب، بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم نے بھی کام کیا، یہ بین الاقوامی جو وائر سروسز ہیں، تو اور یہ جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں کہ جو معیشت پہ نظر رکھتے ہیں، جیسے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہو گیا، فنچ ہو گیا، موڈیز ہو گیا، تو ان کی انفارمیشن گیدرنگ بہت زوردار ہوتی ہے، اور یہ عموماً جو ہے بیسٹ مائنڈس کو مقامی بھی اور غیر مقامی بھی ان کو ہائر کرتے ہیں کسی ملک کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ جب پیسہ لگا رہا ہوتا ہے کسی انویسٹر کو، آپ ایڈوائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس کے تمام رسک بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی جو معلومات ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اسپیکولیٹو ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی گراؤنڈ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پلیئر سے بات کرتے ہیں، وہ یہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں، تو اس کے بنیاد پر وہ ایک اپنا اسسمنٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس اسسمنٹ میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے کہ ہم جیسے یہاں پر ہیں، ہمیں غالباً وہ چیزیں اتنی بڑی نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن جو دوسرے ملک میں بیٹھا ہے اس کے لیے بڑی وہ حیران کن چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات تو سمجھنی چاہیے، انہوں نے جو 2-3 باتیں کی۔ نمبر ایک تو مطلب ہے کہ جو میسج ملتا ہے وہ یہ کہ جو بین الاقوامی برادری ہے اور ادارے ہیں وہ اس سسٹم کے حوالے سے اتنے زیادہ پر امید نہیں ہے، غلط یا صحیح یہ ان کا ایک اسسمنٹ جا رہا ہے نا۔ اچھا، دوسروں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس حکومت سے کوئی پر امید نہیں ہے، تو انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حزب اختلاف ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، اس کا بھی انہیں کوئی زیادہ تابناک مستقبل نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ہم بات کر سکیں گے میرے خیال میں آگے جب موقع ملے گا کہ کیوں اس کی وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ جہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس سے ایک آپ کو ایک نظر آئے گی کہ مایوس کن ان کی نظر آئے گی کہ ان کا کوئی زیادہ فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ معاشی اصلاحات کی اگر آپ بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں، ہم سب تنقید کرتے رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ویژن نظر نہیں آ رہا۔ وہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولاز کے ذریعے انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط پہ کو میٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ہاں جی، یعنی کہ وہ جو نیٹ ہے اس کا ٹیکس کا، وہ بڑھایا تو نہیں ہے، اس کو انہوں نے ڈیپن کر دیا ہے، جی، اس کو گہرا کر دیا ہے نا، کہ وہ مطلب وہی تنخواہ دار طبقہ اور وہی بڑی کارپوریٹ، یعنی کہ جس کے گردن شکنجے میں آ گئی تو وہی پھنسا، وہی بیچارہ پھنسا، مظلوم جو ہے نا ہمارا اور آپ جیسا۔ تو اچھا، تو وہاں پر بھی ان کی سمجھ میں آتا ہے، تو میں اس کو مطلب ایک دم آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک طرح کی میسیجنگ ہے جو شہباز حکومت کے لیے، یہ دیکھیں نوشتہ دیوار کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ تقدیر بدل سکتے ہیں اپنی،
تو ان کو نظر یہ آ رہا ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب اس چیز کو سیریسلی لیں, گورنمنٹ سیریسلی لے, ان ایشوز کو ایڈریس کرے, ٹھیک ہے, ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئے اور معاشی پالیسیز کو ذرا سا ریئلسٹک بنایا جائے, بیلٹ ٹائٹنگ کی جائے, بیلٹ ٹائٹنگ سے مراد آسٹیرٹی کفایت شعری کی جائے, تو پھر آپ کا ریاست جو ہے یہ نہ ہو کہ سارا بوجھ آپ نے عام آدمی پہ ڈال دیا اور جو حکمران اشرافیہ ہے اس کی عیاشیاں ہیں, وہ چمنی بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنی گاڑی کا خرچہ بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مطلب ہر چیز میں پریولیجز میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کنٹرول ملنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز آپ میسج پاس آن کرتے ہیں. اگر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سخت حالات دیکھنے ہوں گے تو شہباز شریف صاحب عوام کو بتا دیں کہ سخت حالات دیکھنے ہوں گے عوام کو, تو یہ پھر ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی. ایک جملہ مجھے اگر اجازت دیں, مجھے پتہ ہے حیدر کاظمی اور حسن صاحب بہت ان کی زبردست رائے. دیکھیں آئی ایم ایف آپ کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اتنے فیصد رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کس طرح رکھتے ہیں, گھوڑے کی دم پہ لٹک کے کرتے ہیں, پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں, ان کا مقصد نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں خرچ کو اتنا ہی خرچ کریں کہ جتنی آپ کی آمدنی ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے پی ایس ڈی پی بڑا کر دیا, آپ نے اپنی حکومتی اخراجات میں 30 سے 62% اضافہ کر دیا, یہ تو جرم ہے نا. آپ مجھ سے توقع کریں کہ ہم کم بجٹ میں کام کریں, آپ لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کا اے سی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب یو ہیو ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ, دیٹ شوڈ بی دی کیس, تاکہ عوام بھی آپ کو فالو کریں. حسن ایوب صاحب, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ میرا اس میں ایک اوپینین یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنے کسی تجربے کی بنیاد پر یا پھر ساری چیزوں کو معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رائے کا اظہار کر رہے ہوں, لیکن اس کا امپیکٹ اور اسپیکولیشن کس طریقے سے گلوریفائی ہو کے اس طریقے سے گردش کرتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہماری اسٹاک پہ بھی پڑے گا, اس کا امپیکٹ ہماری حکومت پہ بھی پڑے گا, ایک مائنڈ سیٹ پہ بھی پڑتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو جو فچ کی جانب سے کیا گیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے تو ظاہری بات ہے اپنی جو ہے رائے دی ہے اپنی معلومات کے اوپر یا انفارمیشن بیس جو ان کے پاس جو بھی ڈیٹا تھا اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی پروجیکشن کر دی ہے. اب لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ بڑی مختلف ہے, اور پاکستان کی سیاست میں ہفتہ کیا مطلب گھنٹے بھی جو ہے نا اس میں آپ حالات بدل جاتے ہیں. لہٰذا یعنی اس وقت یہ کہہ دینا کہ بانی چیئرمین پورے کے پورے 5 سال جیل کے اندر رہیں گے, تو یہ بات تو شاید میں بھی تسلیم نہ کروں, جو گو کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی طویل عرصہ جو ہے عمران خان صاحب نے جیل کے اندر رہنا ہے. لیکن کیا وہ 5 سال کی پورے مدت وہاں پر رہیں گے یا مزید 4 سال رہیں گے, تو مجھے تو کم سے کم ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. میرے خیال کے مطابق ان کا جیل میں رہنے کا جو دورانیہ ہے وہ اس سے کم ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات جو وہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ تو بظاہر جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو فچ کی پروجیکشن ہے میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں. حالات اس وقت معاشی اچھے نہیں ہیں, اور کوئی آدمی بھی پاکستان کے اندر جن کے پاس پیسہ موجود بھی ہے وہ بھی باہر نکال کر مارکیٹ میں لگانے کو تیار نہیں ہے. اس وقت 20.5% انٹرسٹ ریٹ ہے. ایسی صورتحال میں کون سی انڈسٹری چل سکتی ہے یعنی بینکوں سے لون لے کر, یا ایسی صورتحال کے اندر کون آدمی اپنا پیسہ بینک میں رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگائے گا؟ تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ ہماری اپنی مشکلات بھی ہیں. جی کچھ بات کی آپ نے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسرٹنٹی اتنی ہے. تو دوسرا یہ جو گورنمنٹ سے متعلق یہ جو پریڈکشن کی ہے 18 ماہ کی کہ اس کے بعد پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہے آن دا کارڈز؟ نہیں, میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ان کی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو پروجیکشن ہے یا بشمول جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری یا جیل کے اندر رہنے کے حوالے سے, ان دونوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. پاکستان کی یعنی یہاں پر تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو حکومت ہے یہ تو 1 سال بھی نہیں چلے گی, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے گی. تو مطلب اس حوالے سے کہنا جو ہے وہ بڑا جو ہے قبل از وقت ہوگا. پاکستان کی سیاست میں 2-3 ماہ کا جو عرصہ بھی ہے اس سے آگے یہ بات کرنا میرے خیال سے ناممکن ہے. بڑے سے بڑا جو ہے وہ سیاستدان یا بڑے سے بڑا صحافی بھی اتنی اگر وہ جو ہے وہ دور کی بات کرے گا تو اس میں 19-20 نہیں 10-20 کا فرق آ جائے گا. تو پاکستان کی سیاست بڑی تیز چلتی ہے. اب دیکھیں کسی نے سوچا تھا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر آرٹیکل 17 کے تحت مقدمہ جو ہے وہ چلانے کی بات کریں گے یا آرٹیکل 6 کی بات کریں گے, یعنی 1 مہینہ پہلے تک تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن اچانک سے یہ بات سامنے آ گئی اور آج تیسرا چوتھا دن ہے, مطلب آپ کی جو ساری کی ساری ڈیبیٹ ہے وہ بھی بدل چکی ہے.